بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے سونیا سے کہا، یہ باڈی بلڈر مشکوک ہے، تو میں چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ کا دروازہ کھولنے کے لیے اس بونے کو مارشل آرٹ کا کھلاڑی بنا دیا تھا۔ اب میں اس کے خیالات پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں نے خیالات پڑھے۔ اس باڈی بلڈر کا نام تارپیڈو تھا۔ یہ یقین کرنے والی بات نہیں تھی، تارپیڈو کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ ایسے تیسرے درجے کے شراب خانے میں وہ کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ اگرچہ اس کے خیالات یہی کہہ رہے تھے، اس کی اصلیت اسی طرح معلوم کی جا سکتی تھی کہ اسے ترمیمی عمل کے ذریعے معمول بنایا جائے، پھر وہ مجھ سے اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتا تھا۔ وہ اس بونے کو پکڑنے اور مارنے کے لیے دوڑتا ہوا آیا تھا، پھر واپس آ کر غصے سے چیختے ہوئے بولا، وہ کتا بھاگ گیا، آئندہ وہ جہاں بھی ملے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سونیا کے سامنے آ کر بولا، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اس لیے میں میدان جیت گیا ہوں۔ سونیا نے کہا، میں نے تمہیں اس بونے سے لڑنے کے لیے نہیں کہا تھا، مجھے منصف بنائے بغیر تم نے لڑائی شروع کی تھی، لہذا پھر کسی سے فائٹ کرو۔ یہاں میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، لاؤ یہ پرس اور یہ رقم مجھے دو۔ وہ پرس کی طرف جھپٹا، سونیا نے اسے ایک طرف ہٹا دیا، اس کا ہاتھ خالی میز پر پڑا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی، اگر تم مجھ سے یہ پرس چھین لو گے تو یہ تمہارا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، کیوں چیلنج کر رہی ہو؟ ایک ہاتھ سے میں تمہیں پکڑ لوں گا اور دوسرے ہاتھ سے پرس چھین لوں گا۔ تم نے بونے کو بھی ایک مذاق سمجھا تھا، اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ اب میری کلائی پکڑ کے دیکھو، دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ اس نے اچانک اس کی کلائی کو پکڑنا چاہا، اس سے پہلے ہی سونیا کا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ جھکا ہوا تھا، سیدھا ہو گیا۔ ایک گونسا پیٹ پر پڑا، وہ جھکنے لگا۔ ایک ہاتھ سینے پر پڑا، پھر وہ سیدھا ہو گیا، پھر یوں ہی ہونے لگا۔ کبھی ایک ہاتھ پیٹ پر پڑ رہا تھا، کبھی دوسرا ہاتھ سینے پر۔ وہ کبھی جھکتا اور کبھی سیدھا ہوتا ہوا پیچھے جا رہا تھا۔ وہ اتنی پھرتی سے حملے کر رہی تھی کہ اسے جواباً حملے کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ بے حال ہو کر گر پڑا۔ تب وہ میز کے پاس آئی، وہاں سے اپنے پرس کو اٹھا کر اسے جلاتے ہوئے کہا، کمان یہ پرس تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تابڑتوڑ حملوں کے باعث بدحواس اور نڈال سا ہو گیا تھا، آہستہ آہستہ فرش سے اٹھ رہا تھا۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہاں سے 3 کلومیٹر فاصلے پر چرچ میں اس کے 6 مسلح ماتحت ہیں۔ انہوں نے ایک لڑکی سوزی وان کو قیدی بنا کر رکھا ہے۔ وہ دور ہی دور سے اپنے آدمیوں کی نگرانی کرنے کے لیے اس سرائے کے شراب خانے میں آیا ہے۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ تارپیڈو ہے، جبکہ دماغ تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ میرے تجربات کہہ رہے تھے کہ آسانی سے ٹریپ ہو جانے والا یہ شخص تارپیڈو نہیں ہے۔ اگر وہ اچھا فائٹر نہ ہوتا تو کسی کو چیلنج نہ کرتا، ایک عورت سے مقابلہ نہ کرتا۔ اگر اچھا فائٹر ہوتا تب بھی اپنے دست راست اینڈی کو رہائی دلانے کے معاملے میں سنجیدہ رہتا، ایسی غیر سنجیدگی سے کسی شراب خانے میں آ کر دنگا فساد نہ کرتا۔ سونیا نے اس کی ایسی پٹائی کی تھی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آنے والا تھا۔ میں اس پر ترمیمی عمل کر کے اس کی اصلیت معلوم کر سکتا تھا، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں چند سیکنڈ کے لیے سوزی وان کے پاس گیا تو پتا چلا وہاں گڑبڑ شروع ہو چکی ہے۔ میں نے سونیا سے کہا، سوزی کے اندر آنے والا اجنبی وہاں 2 مسلح پہرے داروں کو آپس میں لڑا رہا ہے، تم تیار رہو، جیسے ہی بلاؤں گاڑی لے کر چلی آنا۔ میں سوزی کے اندر آ کر دیکھنے لگا۔ اس ٹیلی پیتھی جاننے والے اجنبی نے ایک پہرے دار کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے مجبور کیا تھا کہ وہ سوزی کے پاس جا کر اس کے بدن سے کھیلنا شروع کر دے۔ وہ پہرے دار اس کی مرضی کے مطابق یہی کرنا چاہتا تھا، لیکن دوسرے پہرے دار نے سوزی کے آگے ڈال بن کر کہا، تمہارا دماغ چل گیا ہے، یہ لڑکی باس کی امانت ہے، تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ میں اپنی بھوک مٹاؤں گا، باس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ ہم تمام ساتھی ایک کے بعد ایک اس کے مزے لوٹتے رہیں گے، ہم ایک دوسرے کے رازدار رہیں گے، باس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسرے پہرے داروں نے کہا، بکواس مت کرو، ہم نے کبھی تصور میں بھی باس سے غداری نہیں کی، تم کرو گے تو ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ وہ اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والا جس پہرے دار کو بھڑکا رہا تھا، اس کا نام رابرٹ تھا۔ اس نے دھمکی دینے والے کو گولی مار دی، پھر تیزی سے سوزی وان کے پیچھے آ کر اسے اپنے سامنے ڈال بنا لیا۔ اس کے تمام ساتھی حیران تھے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رابرٹ اپنے ساتھی کو گولی مار دے گا۔ دوسرے ساتھی نے کہا، رابرٹ تم پاگل ہو گئے ہو، گن پھینک دو، ہمارے پاس آؤ، اپنی پرابلم بتاؤ۔ رابرٹ نے اس بولنے والے کو بھی گولی مار دی۔ اس کے 5 ساتھیوں میں سے 2 مارے گئے، باقی 3 نے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے چھپ کر اپنی جان بچائی۔ وہ بولا، میں سوزی کو ساتھ والے کمرے میں لے جا رہا ہوں، یاد رکھو مجھ پر گولیاں برساؤ گے تو پہلے یہ مرے گی، اور یہ تمہارے باس کی امانت ہے، تم اسے نہیں مارو گے۔ وہ ایک ہاتھ سے سوزی کو گرفت میں لے کر دوسرے ہاتھ سے فائرنگ کرتا ہوا ایک کمرے کی طرف جانے لگا۔ ایک پہرے دار موبائل فون کے ذریعے تارپیڈو سے کہہ رہا تھا، باس یہ رابرٹ اچانک پاگل ہو گیا، سوزی آپ کی امانت ہے، یہ خیانت کرنے اسے ایک کمرے میں لے جا رہا ہے۔ تارپیڈو نے غصے سے کہا، اس کتے کو گولی مار دو۔
اس نے سوزی کو ڈال بنا رکھا ہے، ہم اس پر گولی چلائیں گے تو سوزی ماری جائے گی۔ اس نے ہمارے 2 ساتھیوں کو مار ڈالا ہے، ہم صرف 3 رہ گئے ہیں، اسے کسی طرح قابو میں کرو، میں آ رہا ہوں۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ سونیا نے جس کی پٹائی کی تھی میں اس کے دماغ میں پہنچا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوا تھا، اب ہوش و حواس میں اس شراب خانے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے موبائل سے بزر کی آواز ابھری۔ اس نے موبائل فون کا ایک بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا، پھر کہا ہیلو میں تارپیڈو بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تم کہاں ہو؟ فوراً چرچ میں جاؤ، وہاں رابرٹ باغی ہو گیا ہے، اس نے اپنے ہی 2 ساتھیوں کو مار ڈالا ہے، اگر وہ سوزی کو بھی مار ڈالے گا تو پھر ہم اپنے بہترین دوست اینڈی کو جیل سے رہا نہیں کرا سکیں گے۔ تم فکر نہ کرو باس، میں بھی وہاں پہنچ کر سوزی کو تحفظ دوں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہ اصل تارپیڈو نہیں تھا، جو اصلی تھا وہ کہیں دور روپوش تھا اور ایک ڈمی تارپیڈو کے ذریعے سوزی وان اور اپنے دستے راست اینڈی مائیکل کے معاملات نمٹا رہا تھا۔ میں نے سونیا کے پاس پہنچ کر دیکھا، وہ چرچ سے کچھ فاصلے پر اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے چرچ کے اندرونی حالات بتا کر کہا تھوڑی دیر انتظار کرو، میں سوزی وان کو چرچ سے باہر لاؤں گا۔ میں سوزی کے اندر پہنچ گیا۔ رابرٹ سوزی کو زبردستی ایک کمرے میں لے آیا تھا اور چیخ کر کہہ رہا تھا میں ٹیلی پیتھی کا جن ہوں، رابرٹ کے اندر گھسا ہوا ہوں، مجھے سوزی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے تمہاری فون کال سنی ہے، میں تمہارے باس تارپیڈو کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے الپا کو مخاطب کیا میرے پاس ہو، وہ دوسرے ہی لمحے آ گئی۔ میں نے کہا تمہیں ایک ڈمی تارپیڈو کے دماغ میں پہنچا رہا ہوں، تم اس کے دماغ پر قبضہ جمائے رکھو، اسے کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کا اعلی کار نہ بننے دو، تم اس کے اندر رہ کر وہاں کے حالات معلوم کر سکو گی۔ میں نے اسے ڈمی تارپیڈو کے دماغ میں پہنچا دیا، وہ بھی اپنی گاڑی میں چرچ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ سونیا نے اسے دیکھ کر کہا ہائے تارپیڈو، چرچ کے اندر کیسے جاؤ گے؟ وہاں موت ہے۔ اس نے بے بسی سے سونیا کو گور کر دیکھا، وہ بولی فکر نہ کرو، سوزی ابھی خود ہی چرچ سے باہر آئے گی۔ میں پھر سوزی کے پاس آیا، وہ ایک کمرے میں رابرٹ کی گن پوائنٹ پر تھی، اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے کہہ رہی تھی تم نے ان درندوں سے نجات دلانے کا وعدہ کیا تھا لیکن مجھے تارپیڈو تک پہنچنے کا مہرہ بنا رہے ہو، فار گاڈ سیک ایک مظلوم اور بیچارہ مددگار لڑکی پر ترس کھاؤ، مجھے ان سے نجات دلاؤ۔ اس نے رابرٹ کے ذریعے ڈانٹ کر کہا بکواس مت کرو، چپ رہو، شاید تارپیڈو آ گیا ہے۔ تارپیڈو اپنی گاڑی سے میگا فون سپیکر نکال کر بول رہا تھا رابرٹ، ابھی تمہارے ساتھی نے مجھے فون پر بتایا ہے کہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے تمہیں اپنا اعلی کار بنایا ہے، میں اسے کہتا ہوں وہ میرے دماغ میں آ کر باتیں کرے۔ وہ رابرٹ کے دماغ سے نکل کر نہیں جا سکتا تھا، اگر جاتا تو نہ صرف رابرٹ اس کی گرفت سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا جاتا بلکہ سوزی بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ اس نے رابرٹ کی زبان سے بلند آواز میں کہا تم تینوں جہاں بھی چھپے ہوئے ہو اپنے باس تارپیڈو سے کہو وہ چرچ کے اندر آئے، میں اسے روبرو باتیں کروں گا۔ وہ کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ رابرٹ کے اندر کوئی دوسرا خیال خوانی کرنے والا آ سکتا ہے۔ میں نے اچانک رابرٹ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی گن سوزی کے پاس پھینک دے۔ اس نے جیسے ہی میری مرضی کے مطابق ایسا کیا، میں سوزی کے اندر پہنچ گیا۔ سوزی نے جھک کر اس گن کو اٹھایا، پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر رابرٹ کو گولی مار دی۔ میں جانتا تھا کہ اجنبی اس کی مردہ دماغ سے نکل کر سوزی کے اندر آئے گا۔ میں نے سوزی پر بڑی مضبوط گرفت رکھی۔ وہ غصے سے بولا کتے کی بچی، تو نے رابرٹ کو گولی کیوں ماری؟ سوزی نے کہا کتے کے بچے، تو کوئی دوسرا ٹھکانہ بنا، اب یہاں تیری دال نہیں گلے گی، تو آتا رہے گا، میں سانس روکتی رہوں گی۔ میں نے اس کے اندر سانس روکی، اس کے سوچ کی لہریں باہر نکل گئیں۔ وہ ان 3 پہرے داروں میں سے ایک کے اندر چلا گیا، اس کا نام جیری تھا۔ میں نے دوسرے پہرے دار کے اندر گھس کر جیری کو گولی مار دی، پھر دوسرے ساتھی کو بھی جہنم میں پہنچایا۔ آخر میں وہی ایک رہ گیا۔ اجنبی نے حیرانی سے اس کے دماغ میں پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولا میں آخری دماغ رہ گیا ہوں، میرے بعد کس کے اندر جاؤ گے؟ یہ کہتے ہی اس نے خود کو گولی مار دی۔ اب وہ اجنبی دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا ہوگا۔ چرچ کے اندر اور باہر کوئی ایسا نہیں تھا جسے وہ اعلی کار بنا کر وہاں موجود رہتا۔ سوزی وان بار بار سانس روک کر اسے بھگا رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی چرچ کے باہر آئی، سونیا اور تارپیڈو کو اپنی اپنی گاڑی کے پاس دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سونیا نے کہا گھبراؤ نہیں، خطرہ ٹل گیا ہے، یہاں آؤ۔ وہ میری مرضی کے مطابق سونیا کے پاس آ گئی۔ ڈمی تارپیڈو نے ریوالور سے نشانہ لیتے ہوئے کہا میں شراب خانے میں ہی سمجھ گیا تھا کہ تم انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے آئی ہو، تم سوزی وان کو نہیں لے جا سکو گی، اسے میرے حوالے کر دو۔ سونیا نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھولا، سوزی وہاں بیٹھ گئی۔ سونیا نے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھال لی، گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ ڈمی تارپیڈو دونوں ہاتھوں سے ریوالور تھام کر للکارتے ہوئے کہہ رہا تھا خبردار گاڑی نہ چلانا ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ بار بار گولی مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا اور یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ فائر کیوں نہیں کر رہا ہے۔
سونیا اس کے سامنے سوزی وان کو اس سے چھین کر لے جا رہی تھی۔ وہ پوری طرح کوششیں کرنے کے باوجود ریوالور کا ٹریگر دبا نہیں پا رہا تھا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ اس کے دماغ کے ٹریگر پر الپا کی انگلی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل کے نمبر پنچ کیے، تارپیڈو سے رابطہ ہوا۔ اس نے کہا، باس، ڈی جی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس کی ایک جاسوسہ سوزی وان کو ہم سے چھین کر لے گئی ہے، ہمارے تمام مسلح ماتحت مارے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے گرج کر پوچھا گیا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ مجھے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، میرے یہاں پہنچنے تک قصہ تمام ہو چکا تھا، ہمارے تمام آدمی مارے جا چکے تھے اور وہ جاسوسہ سوزی وان کو وہاں سے لے جا رہی تھی، میں اسے گولی نہ مار سکا، کوئی نادیدہ قوت مجھے روک رہی تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ ٹیلی پیتھی؟ دوسری طرف سے اصلی تارپیڈو نے کہا، او گارڈ، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ ڈی جی کے اندر کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے آتے ہوں گے، وہ میرے معاملات کو سمجھنے کے بعد مجھ تک پہنچنے کی کوششیں کریں گے۔ یقیناً ڈی جی نے ان خیال خوانی کرنے والوں کی مدد حاصل کی ہے۔ باس، وہ ڈی جی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچائے گا، بہتر ہے اسے دور رہا جائے۔ آپ اپنے دستے راز اینڈی کو بھول جائیں، اسے جیل سے رہا نہیں کرا سکیں گے۔ بکواس مت کرو، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے اندر پہنچ گئے ہیں، تم اتنے بے بس ہو گئے ہو کہ سوزی وان کو لے جانے والوں پر گولیاں نہ چلا سکے۔ اب تم میرے کام کے قابل نہیں رہے ہو، تمہیں مر جانا چاہیے۔ وہ خوف سے گڑ گڑاتے ہوئے بولا، باس، میں ناکارہ نہیں ہوں، آپ کے بہت کام آ سکتا ہوں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سزائے موت نہ دیں، تم میرے لیے خطرناک بن گئے ہو۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوششیں کریں گے، تمہارے اندر رہ کر میرے دوسرے اہم ماتحتوں کو اپنا اہلکار بنائیں گے۔ میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا، میں حکم دیتا ہوں اپنا موبائل آن رکھو، اپنا ریوالور نکالو اور خودکشی کر لو۔ الپا اس کے اندر تھی، میں نے کہا، خاموشی سے تماشا دیکھو۔ ڈمی تارپیڈو حکم کی تعمیل کر رہا تھا، ریوالور نکال کر اپنی کن پٹی سے لگا کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اصل تارپیڈو سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، گولی چلاؤ، میں فون کے ذریعے آواز سننا چاہتا ہوں، میں اسے سزائے موت سے بچا سکتا تھا، اس کے ہاتھ سے ریوالور گرا سکتا تھا، لیکن وہ بدترین مجرمانہ زندگی گزارتا رہا تھا۔ اس نے کتنے ہی دوستوں اور دشمنوں کو ہلاک کیا تھا، لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کی عزت سے کھیلتا رہا تھا، وہ ہمدردی کا نہیں سزائے موت کا مستحق تھا۔ ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز گونجی، اس کے ساتھ ہی میری اور الپا کی سوچ کی لہریں اس کے مردہ دماغ سے نکل گئیں۔ میں دماغی طور پر اپنے ساحلی کاٹیج میں حاضر ہو گیا، وہاں میں سونیا کے ساتھ دن رات گزار رہا تھا۔ الپا نے کہا، سر، آج میں بہت خوش ہوں، آپ نے مجھے مخاطب کیا، مجھے ایک کام کرنے کو دیا، میں آج کا دن ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ مجھے سر نہ کہو، تم اپنے بہترین عمل سے ہمارے دل جیت رہی ہو۔ سونیا نے تم سے کہا تھا کہ تم اسے مما کہہ کر مخاطب کرو گی، لہٰذا مجھے پاپا کہا کرو۔ وہ خوشی کے مارے روتی ہوئی مجھ سے اور سونیا سے محبت کا شدید اظہار کرنے لگی۔ میں نے کہا، تم نے امریکہ میں قیدی بننے والے ڈمی فرات کو اغوا کر کے بڑی کامیابی سے امریکی منصوبوں کو خاک میں ملایا ہے، کبریا کو بہت اچھی طرح گائیڈ کر رہی ہو، تم خود کو میری فیملی کا ایک ممبر سمجھو۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں نے کہا، اب جاؤ اور دیکھو کبریا کیا کر رہا ہے۔ وہ چلی گئی۔ میں نے سونیا کے پاس آ کر دیکھا، وہ ڈی جی کے بنگلے میں تھی، وہاں سوزی وان اپنے باپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ڈی جی اسے پیار کر رہا تھا اور سونیا کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس نے کہا، تم تنہا میری بیٹی کو ان بدماشوں کے چنگل سے چھڑا کر لائی ہو، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اسے ایک چرچ میں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے؟ سوزی وان نے کہا، ڈیڈی، وہاں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا تھا، اس نے بڑے جادوئی انداز میں پہرا دینے والے 6 درندوں کو ہلاک کیا تھا۔ ڈی جی نے سونیا سے پوچھا، کیا ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے معاملات سے دلچسپی لے رہے ہیں؟ سونیا نے کہا، ایک خیال خوانی کرنے والا تارپیڈو تک پہنچنے کے لیے سوزی کو مہرا بنا رہا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا، لیکن میرے دماغ میں خیال خوانی کرنے والی نے آ کر مجھے گائیڈ کیا تھا، مجھے چرچ تک پہنچایا تھا اور اس اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ناکارہ بنا کر سوزی کو اس سے نجات دلائی تھی۔ اچانک سوزی نے پریشان ہو کر کہا، ڈیڈی، وہ پھر میرے دماغ میں بول رہا ہے۔ میں سونیا کے پاس تھا، فوراً ہی سوزی کے اندر پہنچ گیا۔ وہ اجنبی اس کی زبان سے بولا، میں ناکامی برداشت نہیں کرتا ڈی جی، میں تمہاری بیٹی کو اعلیٰ کار بنا کر تارپیڈو تک ضرور پہنچاؤں گا۔ سونیا نے ابھی ایک خیال خوانی کرنے والی کا ذکر کیا تھا۔ میں نے الپا کو پھر بلایا، اس سے کہا، سونیا کے اندر رہو اور موجودہ سچویشن کو سمجھو۔ وہ سونیا کے پاس چلی گئی۔ وہ اجنبی کہہ رہا تھا، وہاں میرے مقابلے میں ایک خیال خوانی کرنے والی تھی، اس نے سوزی کے دماغ پر قبضہ جما کر میرا راستہ روکا تھا۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ ہمیشہ اس کے دماغ میں نہیں رہ سکتی تھی، اب میں اس پر قبضہ جما کر رہوں گا۔ میں نے الپا اور سونیا سے کہا، امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے مارلی کے قلعے تک پہنچنے میں مصروف ہے، راسپوٹن کو والا بھی الجھا رہی ہے،
ایک کوبرا رہ گیا ہے، ایک کمبخت وہی ہوگا۔ الپا نے کہا آپ کا اندازہ درست ہے، میں کوبرا کو اس کی آواز اور لہجے سے پہچان رہی ہوں، آپ اطمینان رکھیں، میں اسے نمٹ لوں گی۔ سونیا نے سوزی کو دیکھتے ہوئے کہا مسٹر اجنبی تم کون ہو اور تمہیں ہم سے کیا دشمنی ہے؟ وہ بولا میں تارپیڈو کو ٹریپ نہ کر سکا، اب دوسری چال چل رہا ہوں، ڈی جی کو مجبور کروں گا کہ وہ تارپیڈو کے دستے راست کو رہا کر دے، ورنہ میں سوزی کو دماغی اذیتیں دیتا رہوں گا۔ اگر اس کے دستے راست کو رہا کیا جائے گا تو میں تارپیڈو کو دوست بنا کر اس کے خاص آدمی کو اس کے حوالے کروں گا۔ سونیا نے کہا وہ خیال خوانی کرنے والی میرے اندر موجود ہے جس نے ابھی ہماری مدد کی تھی، اب یہ تم سے بول رہی ہے۔ الپا نے کہا ہائے اجنبی، کیا تم میری آواز اور لہجے سے مجھے پہچان رہے ہو؟ اس نے کہا تم اس ان نون ہو، آواز اور لہجہ بدل کر بولتی ہو۔ میں ان نون نہیں الپا ہوں، یاد کرو میں نے تمہاری بیوی اینجی کو اغوا کیا تھا، پھر اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر تمہارے پاس واپس بھیج دیا تھا۔ اچھا تو تم نے اسے اغوا کیا تھا، میں تم سے انتقام لینا چاہتا تھا، آج تم مجھے نقصان پہنچانے آئی ہو، تم نہ ہوتی تو میں تارپیڈو تک پہنچ جاتا۔ تارپیڈو کی نہیں اپنی بات کرو، میں نے اینجی کو صحیح سلامت تمہارے پاس پہنچایا تھا، اس کے بدلے تم سوزی کو صحیح سلامت رہنے دو۔ میں سوزی کے بدلے تارپیڈو کے خاص آدمی کی رہائی چاہتا ہوں، مجرم کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ تم سوزی کا پیچھا چھوڑو گے یا نہیں؟ پیچھا نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ کوبرا تمہاری اینجی ماں بننے والی ہے، کیا تم باپ بننے کی خوشی حاصل نہیں کرو گے؟ کیا مجھے وہ خوشی حاصل کرنے سے روکو گی؟ اب میں تمہارے ہوش اڑاتی ہوں، جب اینجی اغوا ہونے کے بعد واپس آئی تھی تو تم نے اس پر تنظیمی عمل کر کے اس کے دماغ کو لاک کیا تھا تاکہ کوئی تمہاری بیوی کے اندر نہ پہنچ سکے، لیکن میں پہنچ سکتی ہوں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے جھانسا دے رہی ہو، میں اینجی کے اندر جا رہی ہوں، اس کی سلامتی چاہتے ہو تو اس کے اندر آؤ، اب ہماری ملاقات اینجی کے دماغ میں ہوگی۔ کوبرا الجھ کر رہ گیا، وہ اینجی کو دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا، پھر وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اس کی حفاظت لازمی تھی، لیکن اس کے پاس جانے کے لیے سوزی کو چھوڑنا پڑتا اور وہ اسے چھوڑ کر دوسری بار ناکام نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے کہا الپا مجھے سوچنے کا وقت دو۔ سونیا نے کہا الپا جا چکی ہے، کیا تم اپنی بیوی کی سلامتی نہیں چاہو گے؟ پہلے میں یقین کرنا چاہتا ہوں کہ الپا میری اینجی کے اندر پہنچ سکتی ہے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی، ڈی جی نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا، دوسری طرف کی باتیں سنی، پھر پوچھا کیا تمہارا نام اینجی ہے؟ تم پیرس سے بول رہی ہو؟ کوبرا نے تڑپ کر کہا ریسیور سوزی کو دو۔ سوزی نے ریسیور لے کر کان سے لگایا، کوبرا نے اس کی زبان سے پوچھا ہیلو اینجی تم بول رہی ہو؟ دوسری طرف سے اینجی نے پوچھا تم کہاں ہو؟ میرے اندر کوئی عورت بول رہی ہے، وہ مجھے فون پر تم سے باتیں کرنے پر مجبور کر رہی ہے، تم فوراً آؤ۔ تم فکر نہ کرو، میں آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ میں نے الپا سے کہا اسے اینجی کے پاس الجھائے رکھو، میں سوزی کے دماغ کو لاک کر رہا ہوں۔ میں الپا کے پاس سے آ کر سوزی کے اندر پہنچا، کوبرا جا چکا تھا، وہ میری مرضی کے مطابق اپنے بیڈ روم میں آئی، پھر بستر پر لیٹ گئی۔ میں اس پر مختصر سا تنظیمی عمل کرنے لگا۔ ادھر کوبرا نے اینجی کے پاس آ کر پوچھا تم خیریت سے ہو؟ ہاں مگر کوئی میرے اندر ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوبرا نے کہا الپا میں نے سوزی وان کو چھوڑ دیا ہے، تم بھی میری بیوی کے دماغ سے چلی جاؤ۔ الپا نے کہا پہلے اپنی بیوی کو بتاؤ کہ تم ایک معصوم لڑکی کو دماغی مریضہ بنانا چاہتے تھے، اس لڑکی کو مورا بنا کر ایک بدنام زمانہ مجرم سے دوستی کرنا چاہتے تھے۔ ہاں میں ایسا کرنا چاہتا تھا، اب نہیں کروں گا، میں اس لڑکی کو آزاد کر چکا ہوں، تمہیں بھی یہاں سے جانا چاہیے۔ وہ بولی ابھی مجھے اینجی کے خیالات پڑھ کر بہت کچھ معلوم ہوا ہے، تم نے اس محبت کرنے والی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ فرحاد سے دوستی کرو گے، اس کے خلاف محاذرہ ہی نہیں کرو گے۔ یہ بتاؤ تم ہانگ کانگ میں کیا کر رہے ہو؟ میں ہانگ کانگ میں نہیں، کسی دوسرے ملک میں ہوں۔ اینجی نے کہا جھوٹ نہ بولو، میں نے بھی ہانگ کانگ کے ڈی جی کو فون کیا تھا، تم اس کے گھر میں تھے، میری جان میں خیال خوانی کے ذریعے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ وہ بولی میں نے انٹرنیٹ کے کئی چینل سے یہ خبریں سنی ہیں کہ فرحاد علی تیمور ہانگ کانگ کے جنوبی جزیرے میں ہے، تم اس لیے وہاں خیال خوانی کے ذریعے جاتے ہو۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تارپیڈو نامی ایک مجرم کو ٹریپ کرنے وہاں گیا تھا، اب نہیں جاؤں گا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، پھر اس لڑکی کو دماغی مریضہ کیوں بنانا چاہتے تھے؟ تم میرے اعتماد کو دھوکہ دے رہے ہو، فرحاد کے خلاف کچھ کرتے پھر رہے ہو۔ میں تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ بات کاٹ کر بولی جھوٹی قسم مت کھاؤ، اگر میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو 24 گھنٹے کے اندر میرے پاس آؤ اور ہمیشہ میرے ساتھ رہو، ورنہ میں تمہارے بچے کو جنم نہیں دوں گی، اس بچے کو ضائع کر دوں گی۔ بکواس مت کرو، تم ایسی حرکت نہیں کرو گی، میں کرنے نہیں دوں گا۔ الپا نے کہا تم اپنے بچے کی خاطر اینجی کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجبور کرنا چاہو گے تو میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، تنظیمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کرنے بھی نہیں دوں گی۔ میرے جاسوس اینجی کی نگرانی کرتے رہیں گے اور میں دن رات اس کے دماغ میں آتی رہوں گی، اس کے علاوہ ایک ایسی چال چلوں گی کہ تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ جھنجھلا کر بولا اچھا بس کرو، زیادہ دھمکی نہ دو، میں اپنی بیوی کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ الپا سے وہاں باتوں میں الجھاتی رہی، ادھر میں نے سوزی کے دماغ کو لاک کر دیا۔
پھر سونیا سے کہا کئی گھنٹے سے خیال خوانی کرتا رہا ہوں، اب ساحل پر جا کر کھلی فضا میں چہل قدمی کروں گا، تم کب تک آ رہی ہو؟ اس نے 2 گھنٹے بعد آنے کو کہا۔ میں رابطہ ختم کر کے باتھ روم میں آیا، پھر غسل کرنے لگا،